اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے رشتہ دار، جیسے کہ بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم جیسے کہ باہر کہیں جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سفر کے ساتھ جو ہے آپ کو کوئی آپ کا کوئی دوست مل جائے یا ایسا دوست جسے آپ جانتے بھی ہوں یا نہ بھی جانتے ہوں، تو ایسے کئی ایسے لوگ جو ہیں آپس میں جو کہہ لیں کہ آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو جو کہتے ہیں یا اس بندے کو کہتے ہیں ہم سفر۔ ایک تو وہ ہم سفر ہوتا ہے جسے جو ہے وہ بیوی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ جو کسی بھی دوسرے فیملی سے جو ہے وہ آتی ہے، وہ آپ کے ساتھ جڑتی ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو وہ ایک آپ کا ہم سفر بن جاتی ہے۔ وہ ہے تو تا حیات کی پوری زندگی کے لیے وہ آپ کا ہم سفر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ کئی ایسے لوگ جو راستے میں راہ چلتے میں آپ کو مل جاتے ہیں، یا آپ کے کوئی دوست مل جاتے ہیں، یا آپ کے جیسی سفر پہ جاتے ہیں جو ساتھ آپ کے لوگ مل جاتے ہیں، آپ کے مسافر ہوتا ہے، کوئی مسافر دوست مل جاتا ہے، تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک ہم سفر کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا وہ ہم سفر سے ہی ہے۔ تو آج کے جو ہم اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ ہم سفر سے حسن سلوک۔ خواتین حضرات، دیکھیں، ہم اس حسن سلوک کے حوالے سے جو ہے کئی ایسی ویڈیوز میں نے اپلوڈ اس میں کی بھی ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ آج جو ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم سفر آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ کے کچھ جو ہے وہ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ہم سفر ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ یہ کہ جو آپ کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ ابھی جو ہیں اجنبی کے طور پر ملے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا وقت گزارا ہوتا ہے جیسے سفر وغیرہ میں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکان کے پڑوسی کے بہت سے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح کیا ہے کہ ہم سفر کے بھی جو ہیں کئی حقوق بیان کیے ہیں۔ کیا ہے کہ ہم سفر سے مراد ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ خواہ اس سے پہلے جان پہچان نہ بھی ہو، لیکن کہ جیسے کہ کسی سفر کے دوران وہ ساتھ ہو گیا ہو، جیسے کہ بس میں، ریل میں یا ہوائی جہاز میں، اور اپنے قریب بیٹھنے والا ہو، تو اس کو قرآن کریم کی جو اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ صاحب بالجنب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہم سفر جو تھوڑے وقت کے لیے ہی پڑوسی بنا ہو، تو وہ ہم سفر کہلاتا ہے۔ لیکن اس کا حق یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ دیکھیں، مسلمان کے حدیث میں ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب کیا ہے، مسلمان وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے فیملی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا آپ کے کوئی جان پہچان نہ بھی ہوں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے محفوظ رہنا چاہیے، اس کا حق نہیں مارنا چاہیے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ بس میں سفر کرتے ہیں، ریل میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کا کوئی ایسا ساتھ آپ کے بیٹھ جاتا ہے، یا مطلب جو آپ کے سفر کرتا ہے جو مختصر وقت کے لیے آپ کا پڑوسی بنا ہو، جس کو ہم سفر کہتے ہیں، تو وہ یہ کہ آپ اس سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اس سے تکلیف ہو۔ اب بعض وقت سفر میں اپنے آرام کی خاطر اپنے ہم سفروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سفر تو ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر اپنے کسی عمل سے اپنے ہم سفر کو ناحق کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کا گناہ، شدید گناہ، اور اس کے ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی واضح بات ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو، ورنہ اس سے گناہ کا اندیشہ ہے، گناہ ہو سکتا ہے، شدید گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ گناہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک وہ ہم سفر اس کو معاف نہ کر لے۔ اور عموماً جن لوگوں سے سفر میں ملاقات ہوتی ہے، سفر کے بعد ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے، مطلب کبھی نہ کبھی، جیسے آپ روزانہ ایک روٹین میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ ایک ٹریول کرتے ہیں، جیسے بسوں میں ہیں، تو اگر آپ کہیں جاتے ہیں
تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مل جلال جو روزانہ سفر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، تو ہو ہی جاتا ہے تو ان کا جو ہے نا ان کا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معافی کرا لی جائے۔ مطلب یہ کہ اگر ان سے دل آزاری کبھی بھی ہوئی ہے یا آپ نے کبھی کی ہے اس کی دل آزاری، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ سفر کے اختتام کے بعد اس گناہ کی معافی کا عام حالات میں کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس لحاظ سے کیا ہے کہ ہم سفر کو تکلیف پہنچانے کا گناہ انتہائی سنگین گناہ ہے، جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ معافی کیسے ہوگی کہ آپ دیکھیں، ایک تو توبہ تو آپ کریں گے، اسے توبہ سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ جس شخص کی آپ کی وجہ سے دل آزاری ہوئی یا اس کے حقوق جو ہے مارا گیا ہے، آپ نے اس کا حق مارا ہے یا پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے اس سفر کے دوران، تو جب تک آپ کو وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا تب تک آپ کی معافی نہیں ہوگی، اور اس کا جو وبال ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا، اس کا گناہ آپ کے نام اعمال میں ہوگا۔ خواتین حضرات، دوسری طرف اگر ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حتی الامکان ایثار سے کام لیا جائے اور اس کو راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، یا کم از کم اس سے خندۂ پیشانی کا معاملہ کیا جائے، تو یہ کام بہت ثواب کا ہے، اور معمولی توجہ سے جو ہے وہ ثواب کا ایک بڑا خزانہ اپنے لیے جمع کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ ہے کہ بڑوں کی عزت۔ اس حوالے سے آپ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو اس میں بھی جو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ پر آئی کے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا چینل ڈسکرپشن پہ جو میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ اگر آپ سفر کے دوران یہ کہ مطلب آپ کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا دوست جس کا آپ ادب و احترام کرتے ہوں، یا آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، تو اگر آپ کے پاس جگہ تنگ ہے یا ایک ہی سیٹ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، تو آپ اگر احتراماً اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو کھڑا ہے یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا کسی بڑے کو جو آپ اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور آپ خود جو ہے وہ کھڑے ہو کر سفر کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور کیا ہے کہ آپ کے جو کیا ہے کہ معمولی توجہ سے جو ہے ثواب کا بڑا خزانہ آپ کے نام اعمال میں، آپ کے خزانے میں جو ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اسی جو ہے اسی کا ہی حاصل کلام دیکھیں کہ آپ کا کوئی بھی ایسا سفر ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ نہایت احتیاط سے کام لیں۔ آپ کی وجہ سے کسی بھی دوسرے جو ہم سفر ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اس کو کسی قسم کی دل آزاری یا نقصان یا اس کے جو حقوق ہے وہ نہیں، اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ جو ہے اس کی عزت افزائی کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کو دل آزاری کرتے ہیں تو یہ آپ کا گناہ جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا، اور جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی جو ہے اس کا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ اس حوالے سے جو ہے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور آئندہ جو ہے آپ اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ کا کوئی بھی ہم سفر اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ باقی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، ہمیں جو ہے اس کا کیسی لگی اس میں اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، اور وہاں پہ کئی ایسے ویڈیوز کو آپ دیکھ کر ان سے بھی جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسانی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو یا پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہمارے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔